آپ بات کر لیں، پھر آپ بھی جائیے گا ساتھ اعظم صاحب کے ساتھ، اسامہ آپ بھی جائیے گا کیک کا۔ جناب اسپیکر بالکل صحیح۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان کے ہر شہری کے لیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، مذہب سے ہو، فرقے سے ہو، سوچ سے ہو، لیکن خدا کے فضل و کرم سے آج ایک بڑا عظیم دن ہے جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی سے سرفراز کیا۔ جناب اسپیکر، قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہ نہ صرف مشکل ترین حالات میں سرخرو ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو وہ مشکل ترین معاملات بھی جو ہیں وہ آسانی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہوا اور یقیناً اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ آج پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ بڑا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعتماد اس کے جو ہے وہ ذہن میں اور دل میں پیدا ہوا ہے۔ پاکستان کی یہ کامیابی، جبکہ دنیا جو ساری دنیا ایک عجیب قسم کی کیفیت سے دوچار تھی، پوری دنیا میں ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی، پوری دنیا میں ایک جنگی ماحول تھا، پوری دنیا کا ہر باشندہ جو تھا وہ ڈسٹرب تھا، اس کے معمولات بدل چکے تھے۔ جناب اسپیکر، بہت بڑے کارخانے دار سے لے کے ایک عام دیہڑی دار تک جو تھا وہ اس سے متاثر ہو رہا تھا، اسکول کے بچے اس سے متاثر ہو رہے تھے، ہر انسان کا روزمرہ کی زندگی جو تھی وہ اس کی متاثر تھی، خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی بس رہا تھا۔ کیونکہ آج کل کا جو زمانے کی یہ جنگ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دو متحارب ممالک کے ہی جو معاملات جو ہیں وہ الجھیں، بلکہ پوری دنیا کے حالات اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور بڑا سنگین معاملہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈیڈ لائن آ چکی تھی، اور اس کے بعد کیا ہونے والا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا، اور میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پوری حکومت کو، ہر جماعت کو، پوری اپوزیشن کو، ہر پاکستانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سہرا جو تھا وہ پاکستان کے سر سجا، اور آج پوری دنیا کا ہر باشندہ جو ہے اس کے نام پر، اس کے زبان پر جو نام ہے وہ پاکستان کا ہے، کہ پاکستان نے دنیا کو اس جنگ سے بچانے کے لیے اپنی بھرپور سعی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب و کامران کیا۔ جناب اسپیکر، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ جناب اسپیکر، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ میں اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہوگی، کتنی ارکریزی ہوئی ہوگی، کتنی کاوش ہوئی ہوگی، تب جا کر یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کامیابی حاصل نہ ہوتی، پاکستان اس میں کامیاب نہ ہوتا، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا یا ہو گیا ہوتا، وہ اتنا بڑا نقصان ہوتا، وہ اتنا بڑا ضیاع ہوتا انسانیت کا، کہ پھر شاید برسوں صدیوں جو ہے اس کا کوئی ازالہ نہ کر سکتا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کو جو عزت ملی ہے، اس پہ نہ صرف ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی جناب لیڈر آف دی اپوزیشن جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے، جو بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، کہ اس وقت کو ہمیں پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی مزید عزت اور وقار کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ کوارڈینیشن جس کی بات
हमारे वज़ीर दफ़ा ने की, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि हुकूमत वक्त और जो हमारी अस्करी क़यादत है उसमें जो हम आंगी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी मांगी से, उनकी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त है। आज अगर कहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त है, खाए वो इस तरफ बैठा हुआ है या डिवाइड के दूसरी तरफ बैठा हुआ है। आज अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को इज़्ज़त और वक़ार की से देखा जाता है या उनका नाम लिया जाता है तो ये हर पाकिस्तान की इज़्ज़त है, हर पाकिस्तानी के लिए काबिल मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त और एहतराम बात है जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमारे आपस में 100 इख्तलाफात हो सकते, कौन सा मुल्क है जहां इख्तलाफात नहीं होते, लेकिन जहां मुल्क की बात हो फिर वहां हमें यक ज़बान होना है, यक जान होना है, यक सोच होना है। देखिए, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि क्या ईरान में जब बम गिर रहे थे, जब तबाही हो रही थी तो वहां भी हुकूमत भी थी और उसकी अपोजिशन भी थी। जब लेबनान में जब तबाही और बर्बादी हो रही थी तो वहां हुकूमत भी थी और अपोजिशन भी थी। इवन जिस वक्त फ़लस्तीन में ये सब कुछ हो रहा था जनाब स्पीकर, वहां भी हुकूमत भी थी और उसकी अपोजिशन भी थी। क्या वो जो बम गिर रहे थे वो खाली हुकूमत पे गिर रहे थे? वो तो उस वक्त फ़लस्तीन पे गिर रहे थे, लेबनान पे गिर रहे थे, ईरान पे गिर रहे थे। उस पर ना कोई हुकूमत का फर्क था ना अपोजिशन का फर्क था। तो इसलिए जब कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आ जाता है कौमों के ऊपर तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जितनी किसी में ज्यादा हम मांगी और सोच की यकजहती होगी वो माशरा भी तरक्की करता है, वो मुल्क भी तरक्की करता है, वो मुकाबले में भी सुरखरू होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन डिप्लोमेसी हुई, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी मुल्क को। हकीकत यह है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी बड़ा अच्छी बात की लीडर ऑफ द अपोजिशन है। कौन होगा बदनसीब जो कहेगा कि उसको खुशी नहीं है कि उसका मुल्क सुरखरू हुआ है, उसके मुल्क को इतनी इज्जत और वकार मिला है, उसका मुल्क जो है वो उसकी आज जगह जगह बात हो रही है, अच्छाई की बात हो रही है, उसकी अहमियत की बात हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। तो हर पाकिस्तानी खुश है जनाब स्पीकर, और हमें यह समझना भी चाहिए दिल से, किसी पे शक भी नहीं करना चाहिए, हर पाकिस्तानी खुश है। और इसी कुव्वत को अब चैनलाइज करने की जरूरत है। देखिए, जुमे वाले दिन यहां पर पाकिस्तान को जो इज्जत मिलेगी कि इतना दुनिया का एक बहुत बड़ा फैसला, एक बड़े नाजुक वक्त पर वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अल्लाह करे वो फैसला कामयाब हो, अल्लाह ताला करे कि ये ऐसा जो है वो रिजल्ट सामने आए जिसमें पाकिस्तान की मजीद इज्जत और तौकीर मिले। और सच बात तो ये है जनाब स्पीकर कि ये नाजुक मामले की मैं बात इसलिए करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी मुल्क जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, ईरान, सऊदी अरब हमारा ख़ास बरादर मुल्क, बहुत अच्छे तलकात, यूएई देखें, लेबनान देखें, जितने खलीजी मुमालिक उनको देखें। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि खुदा के फजलो करम से, बहुत दानिशमंदी से, बड़ी अकल से, बड़ी फरासत से, बड़े तजर्बे से, बड़े हिकमत अमली से अपनी पोजीशन को ऐसे रख के इतने बड़े निज़ाम तक पहुंचना जो है, ये सच बात तो ये है कि जहां मैं पूरी हुकूमत को मुबारकबाद दूंगा, वज़ीर आज़म साहब को दूंगा, फील्ड मार्शल साहब को दूंगा, हर पाकिस्तानी को दूंगा, वहाँ अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने ये मौका दिया कि पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। हमें छोटी मोटी बातें ख़त्म करनी चाहिए। और आज मैं अपोजिशन को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो बातें हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने की हैं कि आज पाकिस्तान मेज़बान है हम, आज हमारे में कोई तफरीक नहीं है। अगर कोई हमारे मामलात हैं तो हम करते रहें,
لیکن وہ معاملات ایسے نہیں ہیں خدا نہ خواستہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تو کوئی مخالف نہیں ہے۔ جتنا یہاں کوئی محب وطن ادھر بیٹھا ہے اتنا ہی محب وطن ادھر بیٹھا ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ اور میں اس لیے جناب اپنی اپوزیشن کے اس طرف جو بیٹھے ہوئے ہمارے آنریبل ممبران ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس جذبے کا اظہار کیا اور آپ نے جس دانشمندی کے ساتھ اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اس پر آپ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام طبقوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے مشکل وقت میں دیکھیں مہنگائی ہو گئی، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، کس ملک میں نہیں بڑھی؟ ٹھیک ہے اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت پر کرے، ہم نے بھی جو کہنا چاہتے تھے وہ کہنے کی کوشش کی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا اس جذبے کے ساتھ جو آج محبت اور پاکستان کے ساتھ ایک عشق کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے خون میں ہے پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوا اور جو بھائی پاکستانی، ہر پاکستانی آپ کی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں، لیکن جہاں اسٹیریٹی جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ اصل اسٹیریٹی یہ ہے کہ والنٹریلی 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کی اسٹیریٹی کریں کہ کہیں کہ ہمارے ملک پر کڑا وقت آیا ہے، ہمارے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے، کسی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ہم اپنے معمولات کو اس لحاظ سے ایڈجسٹ کریں۔ یہ جو ہے یہ ہمیں ایک پیغام دینا ہے، اور پیغام کہاں سے دیا جا رہے گا؟ اس ہاؤس سے۔ یہ سپریم ہے۔ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ از سپریم، یہ منبع ہے، یہ دانشگاہ ہے 25 کروڑ لوگوں کی۔ یہاں سے میسج جانا چاہیے کہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ ہم آپس میں الجھیں، سیاسی طور پر الجھیں، لیکن اس طرح نہ الجھیں کہ اس سے ملک کے نام پر کوئی دھبا آ جائے یا ملک کمزور ہونے کا کوئی شائبہ ہمارے سامنے کوئی آئے، یا ہم اپنے جو ادارے ہیں ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ نہیں کرنا ہے، نہ وہ ہمارے لیے جائز ہے، نہ آپ کے لیے، نہ کسی کے لیے۔ آپ نہایت قابل احترام ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ ہاؤس مکمل اس لیے ہے کہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی، اگر آپ نہ ہوں تو اپوزیشن پھر یہ ہاؤس کیسے چلے گا؟ اور آج آپ نے جو جذبہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جذبہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے اور پاکستان ترقی کرے۔ ایک دفعہ جناب اسپیکر میں پھر آج کے دن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے، وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب کو، ہمارے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا۔ آپ اس پارلیمنٹ کے کسٹوڈین ہیں، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑا کرم کیا، پورے پاکستان پر کرم کیا۔ پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں، ہم سب ہیں، اس کی حفاظت جو ہے وہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، 25 کروڑ لوگوں کی یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آئندہ بھی ہمیں سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ، پاکستان زندہ باد۔ آمین۔ جی لاء منسٹر صاحب موشن موو کیجئے۔